علیہ السلام ارشاد فرماتے جو شخص مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑھے، میرے محبوب ارشاد فرماتے اللہ اس کے 80 سال کے گناہ ختم فرماتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 80 مرتبہ کہیں گے بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، 2 سے 3 منٹ میں آپ 80 مرتبہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور پیاری حدیث سنیں، آج اگر کوئی پیر آ جائے، کوئی سجادہ نشین آ جائے تو مصافحہ کرنے کے لیے ہم گھنٹوں لائن لگاتے ہیں۔ توجہ دیں میری طرف، ٹائی کنٹینٹ بنا کر کے رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ سائنس کا یہ لو ہے کہ جب کوئی بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہی جاتی ہے تو وہ دل پر اترتی ہے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی پیر آئے تو مصافحہ کرنے کے لیے 2 گھنٹے لائن میں، نہ دھوپ دیکھتے، نہ گرمی دیکھتے، نہ پریشانی دیکھتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ اب سوچئے اگر حضور سے مصافحہ ہو جائے، چھوٹی بات تو نہیں ہے، حضور سے اگر مصافحہ ہو، گارنٹی میرے محبوب ارشاد فرماتے جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھے، صرف 50 مرتبہ، حضور فرماتے بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ پڑھ سکتے ہیں نا؟ بولے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ کہتے توفیق دینا اللہ کا کام ہے، میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا، دل سے ارادہ کریں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یار حضور سے مصافحہ ہو جائے گا، اور حضور کو تو جو دیکھ لے گا اس کی ساری مشکلیں قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ 50,000 سال آسمان کا سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہو گئی ہوگی، بھیجے کھول رہے ہوں گے، پسینہ کسی کا اتنا کسی کا اتنا، کوئی گوتے کھا رہا ہوگا، کتیاں ڈال دی جائیں تو تیرنے لگے، اور اتنا بدبودار پسینہ، اتنے رجب کمبلی نہیں ڈالا اتنے کہ اگر ایک دو نکال کر کے سمندروں میں ملا دیا جائے تو سارے پانی میں اس کی بدبو پیدا ہو جائے۔ اتنا سخت دن، جہنم وہ چیخیں مار رہی ہوگی اس کے۔ اللہ اکبر۔ اور سوچئے جب حضور سے مصافحہ ہو جائے گا ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ درود پڑھا کریں۔ ایک اور حدیث 2 ہو گئی، اگر 80 مرتبہ جمعہ کو ہم نے پڑھا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 80 سال کے گناہ معاف۔ اور یہ ہمارے نبی کی زبان ہے، ساڈے نبی کی زبان، ساڈے واسطے قرآن، ہمارے لیے حضور کی زبان قرآن کی مثل ہے، کیونکہ حضور بولتے ہی وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ نے چاہا حضور نے بولا۔ تو حضور سے مصافحہ بھی درود کے عوض میں ہو جائے گا، حضور علیہ السلام کی زیارت بھی ہو جائے گی، اور میرے محبوب ارشاد فرماتے جانتے ہو قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ کسی سیلیبریٹی کے قریب ہو جائیں، کسی عالم کے قریب ہو، کسی بہترین ہیرو جو دولت نیتا کے قریب ہو جائے تاکہ واہوائی ہو۔ قیامت میں حضور سے قریب کون ہوگا؟ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھے وہ قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو اس لیے ہم درود پڑھا کرتے ہیں۔ بولے انشاءاللہ۔ پہلی چیز اقبال نے کہا اگر دلوں میں پیار ڈالنا چاہتے ہو تو حضور پر کثرت سے درود پڑھنا سیکھو، کیونکہ آپ کی زبان سے حضور کا نام نکلے گا، آپ حضور کو یاد کریں گے۔ اور ایسا تو ہے نہیں کہ آپ حضور کو یاد کریں تو حضور آپ کو یاد نہ کرے، پر یاد امتی جو کرے مقدار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آپ حضور کو ایک بار یاد کریں گے، حضور آپ کو سینکڑوں مرتبہ یاد کروائیں گے۔ تو پہلی چیز ہے درود پڑھیں۔ دوسری چیز اقبال بولے انسان کا جو دل ہے، یہ جو فطرت ہے، جو ظاہر ہے، یہ بیوٹی کی طرف بھاگتا ہے، خوبصورتی کہیں بھی آپ دیکھیں، چاہے وہ پھولوں میں ہو، چاہے پارکنگ میں ہو، چاہے درختوں میں ہو، چاہے بناوٹ ہو، سنگار ہو، گھر میں ہو، مکان کھیت کھلیان، جہاں پر بھی خوبصورتی ہوتی ہے دل بہکتا ہے اس کی طرف، دل چاہتا ہے انسان چاہے خوبصورت ہو، اس کی طرف کشش پیدا ہوتی ہے۔ کسی کے ہونٹ اچھے لگتے ہیں، کسی کی زلفیں اچھی لگتی ہیں، کسی کے گال اچھے لگتے ہیں، کسی کی داڑھی، کسی کی آنکھیں، کسی کے کان، کسی کی ناک، کسی کا چہرہ، کسی کا چلنا، کسی کا اٹھنا۔ تو اقبال بولے اگر انسان کا دل حسن کی طرف بڑھتا ہے تو کیوں نہ ایسا کیا جائے، کیوں نہ اس چوکھٹ پر اس کو پہنچایا جائے جہاں حسن بھی حسن کی خیرات مانگا۔ کون سی چوکھٹ؟ امام فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔
वो कमाने वाले हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां रही, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा बोले चलो इसको हुजूर की चौखट पर लेकर के चला जाए। और कैसा हुस्न अल्लाह ने अता फरमाया, हमें हजरत हसन का सहारा लेना होगा। हजरत हसन हुजूर के सामने बैठे हैं। जो लोग नाद पढ़ते हैं वो कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी, बेटा पैर जो नाद पढ़ते हैं वो छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं होते हैं। हजरत हसन जब हुजूर के दिफा में नाद पढ़ते थे, कुफार का जवाब देते थे जवाब, तो मेरे महबूब उनकी पुश्त पर अपना हाथ रखा करते थे, शाबाशी हुजूर देते थे, फरमाते थे पढ़ते रहो मेरी नात। तो जो हुजूर की नात पढ़ता है उसकी पुश्त पर हुजूर का हाथ होता है। और पीर मेरे अली शाह को मैंने पढ़ा, आप फरमाते हैं कि जो हुजूर के खत्मे नबुव्वत पर काम करे, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की बात करे, जो हुजूर की अजमतें शाने हुजूर की रिफातें लोगों तक पहुंचाए, उसकी पुश्त के ऊपर भी हुजूर का हाथ रहा करता है। तवज्जो दे इधर आप हजरात, इधर देखे, आवाज तो पहुंच रही है आप हजरात। हाँ, डिस्टर्ब ना हो, वो शैतान नहीं चाहता है कि लोग एकदम से मगन होकर के